بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ملت کے غیور نوجوان ساتھیوں، مائیں اور بہنیں، میں نے ابھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو مختصر لیکن جامع حدیث ہے اس کو پیش کیا ہے، جس میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک فضیلت اس کے لیے بیان فرمائی جو قرآن کو پڑھاتا ہے، یعنی استاذ کو، جو قرآن کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، چاہے وہ ابتدائی طور پر ہو یا انتہائی طور پر ہو، جو بھی ہو، جو قرآن کو سکھانے والا استاذ ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر انسان تم ہو۔ دوسری شخصیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ آدمی ہے تم میں سے بہتر جو قرآن کو سیکھتا ہے، یعنی طالب علم، چاہے وہ مکتب میں پڑھنے والا بچہ ہو یا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہو، جو بھی طالب علم ہے وہ دنیا کے لوگوں میں سب سے بہترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہتر وہ ہوتا ہے جس کے پاس خوب مال ہو، خوب دولت ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، املاک ہو، زمینیں ہو، سونا ہو، چاندی ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ لیکن قربان جائیں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، خوبصورت آدمی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، کوئی اور سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، ہمارے سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اور اللہ کی نظر میں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ بہتر ہے تو وہی بہتر ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو سیکھنا اور اسے سکھانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات کی تعلیم دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کو سیکھیں۔ قرآن اللہ کا عظیم کلام ہے، جیسے اللہ کی ہستی ہے، اللہ جیسے عظیم الشان ہے، اللہ کی کتاب بھی عظیم الشان ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کو سیکھیں۔ سیکھنے کے لیے کسی حافظ صاحب کو یا کسی عالم دین کو پکڑے، مسجد کے امام ہوں یا مدرسے کے اساتذہ ہوں، انہیں پکڑیں، انہیں اپنے لیے وقت لیں، وہاں جا کر پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، مسائل کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، پھر اپنی زندگی میں اسے عملی طور پر لانے کی کوشش کریں۔ قرآن کے بغیر کوئی مسلمان کامیاب نہیں۔ قرآن ہے تو مسلمان کامیاب ہے، قرآن اس کی زندگی میں نہ ہو وہ ناکام ہے، چاہے وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں، میں مکمل جو ہے دنیا سے فائدہ اٹھانے والا ہوں، لیکن
اللہ کی نظر میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہتر انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے جو سکھاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں اس بات کو لوگ سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج ماشاءاللہ اتنے وسائل ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو آن لائن پڑھتے ہیں، آن لائن سیکھتے ہیں۔ بجائے ہم دنیا کی بیکار باتیں سننے کے، موبائل میں بیکار چیزوں کو دیکھنے کے بجائے قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس لیے ہم خوب محنت کر جہاں معلوم ہو کہ یہاں اساتذہ ملتے ہیں، یہاں پڑھایا جاتا ہے، وہاں فوری طور پر اپنا داخلہ کرا کر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔